نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج میں تھوڑا سا اتباع سنت پر گفتگو کروں گا. میرے بھائیوں، غور سے سنیے. یہ مہینہ جو چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں ہر ایک بندہ عشق رسول کا اظہار کرتا ہے اللہ کے نبی سے، اور اپنے طریقے سے عشق کا اظہار کرتے ہیں اپنے نبی سے. میرے بھائیوں، اس عشق کا اصلی روپ کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے نبی سے عشق کا اظہار کریں تو کس طریقے سے کریں، کون سا طریقہ اس عشق کے لیے اختیار کریں. تو اس موضوع پہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال شیئر کروں گا، اور اللہ رب العزت کے کلام شیئر کروں گا جو ہم سب کے لیے انتہائی ہی اہم ہے. تو میرے بھائیوں، اتباع سنت تو مکمل بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن چند ہی میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا. وہ اس شعر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شروع کرتا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، اس شعر سے آپ لوگ خود اندازہ کر لیں کہ اس شعر میں ہمیں کون سے سبق مل رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اور پھر اس پر عمل بھی کریں. تو میرے بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے
نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کیا جائے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے, اللہ کے نبی سے عشق کرتا ہے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کی جائے اور اس کی سنت کی اتباع کیا جائے, تو پھر ہم اسی کو عاشق رسول کہیں گے. جب ہم باجماعت جماعت پڑھتے ہیں تو ایک امام ہوتے ہیں اور باقی مقتدی ہوتے ہیں. جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک ہی امام ہوتا ہے جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں اور باقی اس کی مقتدی ہوتے ہیں. مقتدیوں کے اوپر کیا لازم ہوتا ہے؟ مقتدیوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ امام کی ابتداء کرے. مقتدیوں پر لازم ہوتا ہے کہ امام کی ابتداء کرے. اگر کوئی مقتدی امام کی ابتداء نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. میرے بھائیو, اگر اس میں سے کوئی ایک مقتدی کہے کہ میں امام کی ابتداء نہیں کرتا ہوں, امام کی ابتداء نہیں کرتا ہے, امام اللہ اکبر کہتا ہے, وہ رکوع میں جاتا ہے اور یہ اوپر کھڑا رہتا ہے قیام میں, تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. جس طرح نماز میں ایک امام ہے, اس طرح ہماری پوری زندگی کے لیے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. ہر کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ کھانا پینا, پہننا اڑنا, معاشرت, شیعت, ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, تو یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بسنتی, تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع لازم ہے. علیکم بسنتی, علیکم بسنتی, علیکم بسنتی, تمہارے اوپر میری اتباع, میری سنت کی اتباع لازم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائیو, نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بسنتی, تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع لازمی ہے, لازم ہے. میرے بھائیو, آج کل ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں, آج کل ہم اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کے دعوے کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں, لیکن ہم نے اپنا جسم نہیں دیکھا ہے, ہم نے اپنے جسم کے ڈھانچے کو نہیں دیکھا ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہے, لیکن میرا چہرہ جو ہے, میرے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے, وہ انگریز کی طرح ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے اور ہمارے کپڑے انگریز کی طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے, لیکن ہمارا چلنا پھرنا انگریز کی طرح ہے. ہم عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے, لیکن ہمارا ہر کام, ہمارے بال جو ہے وہ انگریز کی طرح, وہ یہودیوں کی طرح کٹی ہوئی ہے, لیکن ہم پھر بھی عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں. یہ عاشق رسولی نہیں ہے, یہ صرف منہ میں عاشق رسولی ہے. ہم لوگوں کو دکھاوا ہے کہ ہم عاشق رسول ہے اور اس کے نام پہ ہم بتیاں جلاتے ہیں اور اس کے نام پر ہم پیسے بانٹتے ہیں اور اس کے نام پر ہم گلیوں کو سجاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہاں ٹھیک ہے, گلیوں کو سجاؤ, گلیوں کو سجاؤ, لیکن پہلے اپنے جسم کو بھی اللہ کے نبی کے اللہ کے رسول کی سنت سے بھی سجاؤ, اس کے بعد یہ کام آتے ہیں. پہلے اپنے جسم کا جو ڈھانچہ ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت سے سجاؤ, اس کے بعد یہ کام ہے. اگر آپ اپنے جسم کو, اگر آپ اپنے پورے جسم کے ڈھانچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہیں سجا سکتے ہو, وہ آپ پہ برا لگتا ہے, تو نہ آپ عاشق رسول ہو, نہ آپ عاشق رسول کی دعویٰ کر سکتے ہو. تو میرے بھائی, یہ صرف دکھاوا ہے. تو میرے بھائیو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری انگلیوں میں انگوٹھی پہنا دی گئی تو انگلیاں خوبصورت بن جائے گی. دلہن یہ کہتی ہے اگر میری انگلیوں کو انگوٹھی پہنا دی گئی تو میری انگلیاں خوبصورت بن جائے گی, اگر بازو خوبصورت بن جائے گی, اگر گلے میں لاکٹ ڈال دیا جائے گا تو میرا گلا خوبصورت بن جائے گا, اور اگر میرے کانوں میں بالیاں ڈال دی گئی تو میرے کان خوبصورت ہو جائیں گے. اور دلہن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو زیور سے سجا دیا جائے گا وہ میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. بہو یہی مثال ہے, یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جسم کو سنت کے مطابق ڈالتا جاتا ہے, اس کا وہ ہر کچھ اللہ کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے. اللہ
کی نظر میں خوبصورت، جس طرح دلہن کہتا ہے کہ میرے جس عزم میں ان کے زیور پہنا دیے جائیں گے، سجا دیا جائے گا تو میرے خاوند کے نظروں میں خوبصورت ہوں گے، اسی طرح جس عزم میں آپ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اس کو ڈال دیں گے تو وہ اللہ کے حامی، اللہ کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ اگر وہ بالوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا لے تو سجائے ہوئے انسان کی طرح وہ اللہ کی نظر میں پیارا ہو جاتا ہے۔ ارشاد کیا فرمایا؟ ابھی اس آیت کو تو دیکھو، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تم میری اتباع کرو، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ تم سے محبت فرمائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے، اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے تو اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو، عشق جو ہے، عشق اگر کسی نے کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرے جو طریقہ بتایا گیا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اس طریقے سے عشق کرے اللہ کے نبی سے۔ میرے بھائیو، کامیابی کا جو دار مدار ہے وہ بھی سنت کے اتباع پر ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں وہ اللہ رب العزت کے نبی کے پیارے نبی کی سنت کو اختیار کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس شخص نے سنت کو اپنایا، یعنی کہ جس شخص نے سنت کو اپنایا اس نے نجات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو بھی اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلی عنہ غرق، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ دنیا کی طوفانوں کے اندر غرق ہو گیا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ سنتی اکرمہ اللہ بعرض حسان، جو شخص میری سنت کا اکرام کرتا ہے، جو بھی شخص میری سنت کا اکرام کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالی چار طریقوں سے اس بندے کا اکرام فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے چار طریقوں سے اکرام فرماتے ہیں، چار طریقوں سے اکرام فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی عطا فرمائے۔ اکرام فرماتے ہیں ایک المحبت فی قلوب البرر، پہلا جو اکرام ہے وہ کس طرح ہوگا؟ المحبت فی قلوب البرر، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نیک لوگ جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیں گے اس کے دلوں میں۔ دوسری والحیبت فی قلوب الفجر، والحیبت فی قلوب الفجر، جو فاسق و فاجر ہوتے ان کے دلوں میں اللہ ان کا روب بٹھا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ ان کا روب بٹھا دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر میں اکرام والسعۃ فی الرزق، اللہ اس کا رزق کھلا فرما دیتے ہیں، رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ والثقافت فی الدین، والثقافت فی الدین، اللہ دین میں اس بندے کو مضبوط بنا دیتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسان کے لیے فلاح پانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ فلاح پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج کا جو مسلمانوں کی حالت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے، اگر کسی کو سنت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے محترم بھائیوں، سنت کو ہم نے اتنا ہلکا لیا ہے۔ سید الطوافہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اساس الخیر و متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول و فعلہ، کہ خیر کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول میں اور فعل میں اتباع ہے۔ خیر کی جو بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول میں اور فعل میں اتباع ہے۔ توجہ میرے بھائیوں، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدر میں لکھتے ہیں، توجہ من تہاونا بسنت اوقبا بحرمان الفرض، جو شخص سنت کا اعتبار نہیں کرتا اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ جس طرح میں نے بھی پہلے فرمایا اس کے بارے میں، جو شخص سنت کا اعتبار نہیں کرتا اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص یعنی کہ سنت کا اعتبار نہیں کرتا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، سنت ہے، اس کو فرض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے سنت سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنت، اور جس نے محبت کی مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنت، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، جو شخص میری سنت کا اس وقت التزام کرے، جو شخص جو اس وقت التزام کرے، جبکہ سنت سے بے توجہ کی جا رہی ہے، اس وقت یعنی کہ میری سنت کا اتباع کرے، جس ٹائم یعنی کہ سنت کی طرف سے بے توجہ، یعنی کہ یہی دور جو چل رہا ہے جس میں سنت کی طرف بالکل بے توجہ ہے، کوئی توجہ نہیں ہے سنت کی طرف، اس کو چھوڑا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس دور میں سنت کے تدارک و سنت پہ کوئی عمل نہیں کرتا اور اسی دور میں کوئی سنت کا اتباع کرتا ہے، یعنی کہ کسی نے کھانا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق آیا، وہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، وہ دو چیزیں کون سی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے؟ وہ دونوں چیزیں میرے بھائی یہ ہے، کتاب اللہ و سنت نبی، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا تو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا، اس نبی علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسرا اس کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کریں اور سنت کو اور زندگی کو سنت سے مزین کریں، اپنے ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کریں،
اور اپنے باطن کو بھی اللہ رب العزت کی معرفت سے منور کرے۔ میرے بھائیوں، سنت کا جو بیان کرنا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے کہ بیان ٹائم بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ یہی کہو گے کہ آپ تو آگے جا رہے ہو، ٹائم کو کلوز نہیں کر رہے ہو۔ میرے بھائیو، ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا، بیان کروں گا، کیونکہ ٹائم پھر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ٹوٹلی 5-6 منٹ کا ہے، بیان کروں گا۔ تنگ نہیں ہونا میرے بھائیو، غور سے سنو، بہت ہی فائدہ ہمیں ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کا معیار اتباع سنت ہے۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اگر ہماری جو اتباع سنت ہو، ہم ایسے اعمال کریں گے تو اس کا اگر معیار جو ہے وہ اتباع سنت ہے تو پھر اس کو قبول بھی ہوں گے۔ عام طور پر اگر کوئی نمونہ ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمونہ ہو، کوئی ہمیں نمونہ دیا جاتا ہے کہ اس نمونے کی کوئی چیز بنا دو تو وہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمام حجت فرما دی کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے درمیان زندگی گزار چکے، اب ان کی ایک ایک بات کو محفوظ ہے، اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے، تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لو گے تو قیامت کے دن میری نگاہ میں تم محبوب ہوگے، پیارے ہوں گے، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہو، تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز بازار میں آتی ہو تو اس کے اوپر حکومت کے متعلق محکمے کی یعنی کہ ایک مہر لگی ہوتی ہے۔ ایک فوڈ آئٹم کھانے کی چیز تو گورنمنٹ اس پر مہر لگا دیتی ہے کہ تمام قانون کے مطابق یہ تیار کیا گیا ہے، اب مہر لگی ہوئی ہے، اس کی فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا فوڈ آ جائے جس پر رجسٹر ہونے کا مہر نہیں لگی ہوتی ہے تو اس کو اول تو دکاندار ہی نہیں رکھتے، اگر رکھ بھی لے تو گاہک اس کو نہیں خریدتا۔ بالکل قیامت کے دن یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے متعین ہوگے، انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوں گی اس کو اپروو کیا جائے گا، اس کو منظور کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جس پر سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا کہ آج کے دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اگر آپ اس کی مثال یہ ہے، میرے ایک دوسری یعنی کہ آپ کو لوگوں کو میں مثال دے رہا ہوں کہ اس کی ایک اور مثال ہے۔ اگر آپ درزی کے پاس جائے کہ میرا یہ کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے مطابق آپ ایک اور کرتا بنا کر دے، تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہو تو پہلے کرتے کے مطابق اس کی پیمائش دیکھتے ہو، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی، اگر کوئی بھی چیز اس سے ذرا مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا، نمونہ دیا تھا، تو تم نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندو، میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر کام اس کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق کرتے، اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے، یعنی کہ اللہ کے تک تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، اور اللہ رب العزت تک پہنچے۔ جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں، اللہ سے وصال ہو جاؤ، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر کام میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ اس کی سنت اللہ کی یہاں اتنی اہمیت ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اذهبوا الى فرعون انه طغى، آپ جائے فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ اللہ کی شان کہ جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے اللہ آپ نے تو نام لے کر مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا ہے، اور اب فرعون کو تو ہدایت نہ ملی، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا اور بادشاہوں کو کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا تو ان کی ایک ہی یونیفارم ہوا کرتی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے تو وہاں کے جو افسر تھے انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ جادوگروں والا لباس پہنے، تو وہ اللہ کی نبی تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بڑے حیران کرے تو کیا کرے، وہ حیران ہو گئے کہ کرے تو کیا کرے، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو یونیفارم تو ایک جیسی ہوگی، یونیفارم ایک جیسی ہوگی۔ تو جادوگروں کو ہی موسیٰ جیسا چوغا پہنا دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے، چنانچہ انہوں نے موسیٰ جیسے کپڑے پہنا دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو مل گئی، تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے ان چیز کو زیادہ پسند کیا کہ میں ان کو ہدایت پہلے دوں جو میرے ایک نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں، میں ان کو پہلے ہدایت دوں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو۔ سوچے کہ وہ جادوگر اپنے شوق سے بھی نہیں بلکہ مجبور ہو کر مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشابہت پسند آتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی محبت سے، چاہت سے، لگن سے اور شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت کو کتنا وہ انسان پیارا لگے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نبی کے، پیارے نبی کے سنت کی اتباع کرے اور اس کی سنت کو اپنی زندگی میں لائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ تو ہم اگر اس کی مشابہت اختیار کریں گے تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام جادوگروں نے یعنی کہ مجبور کے طور پر مشابہت اختیار کی اور اس کو ہدایت مل گئی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔